پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں، آپ روز حشر آپ کس کا سامنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں کیا کروں گا، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، میں ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ یعنی اور اللہ نے آخرت کا عذاب رکھا ہی نہیں ہوا ایسی چیزوں کے لیے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملہ ہے حج سبسڈی کا۔ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے وضاحت کی ہے کہ بحیثیت اجتماعی سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ کل اوریہ صاحب ہمارا موقف یہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں، حج کے معاملے میں سبسڈی کا خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو جائز نہیں ہے۔ کل ایک علماء نے بھی اس بات پہ بات کی، جی بڑی خوش آئند ہے، تو مثلا یہ کنفیوژن کیوں ہے اس معاملے پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی میں کہتا ہوں کہ یار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں کہ وہ اپنی معاملات کے لیے، اقبال کہتا ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو وہ والی صورتحال اب انہوں نے پوری کی پوری جو پرانی میں 2019 کی بھی پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سبسڈی جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ پہلی بات تو کہ میں اس کے بھی خلاف، یہ 22 کروڑ لوگوں کی امانت کا پیسہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا اللہ نے کبھی ریاست کی ذمہ داری لگائی ہے اس چیز کے اوپر؟ آپ نے انڈیویجول کی ذمہ داری لگائی ہے؟ آپ خود سوچیں، شرعن شرعن مکے کے اندر جو لوگ حج پہ آئیں ان سے کرایہ لینا حرام ہے۔ آپ دیتے ہیں نا کرایہ وہاں پر جا کے، چلو وہاں پر آپ کرایہ برایہ تو دے لو کہ چلو ہم دے رہے ہیں، ریاست کی طرف دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ بنائے ہوئے باقی سی چیزیں۔ اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ استطاعت جو ہے وہ اپنا ہونی چاہیے، اس میں اب کہا جاتا ہے کہ استطاعت پیدا کی جائے۔ صحیح۔ استطاعت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے حکم کس کا ہے؟ حج پہ جانے کا یا رزق دینے کا، کھانا کھلانے کا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہاں لکھا ہے اللہ نے کیا استطاعت جو ہے حج کے لیے پیدا کرو؟ مدیں گن دی اللہ نے زکوٰۃ کی بھی، مدیں گن دی اللہ نے سب کی، حج کے لیے مد کہاں سے لکھی استطاعت پیدا کرنے کی؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نظریاتی کونسل نے کہا کہ انڈیویجول سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن اجتماعی طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں، گاڑی کے یہ فلاں کھانے کا سارا کچھ، کرایہ کم کر دو، بیڈ کا کرایہ، وہ ٹھیک ہے، چلو باقی وہ تو اوور آل ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب انہوں نے اب بھی پتہ ہے کیا کہا ہے کہ جو وضاحت کی ہے کہ اپنا سرکاری اور غیر سرکاری دونوں کو دی جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے، 1 کروڑ پتی کو بھی اب کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کر سکتی ہے، کل ایک مفتی صاحب یہی کہہ رہے تھے، 1 کروڑ پتی کو بھی ویلفیئر اسٹیٹ کہے گی تو بھی ہم سے 1.5 لاکھ روپے لے لے۔ ہو تو پھر ہے نا، ادھر قرض دینے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے تو ویلفیئر کتنے؟ جو اصل کو یہ تو اپنے مزدار شہرہ کی بات ہے، کیا مقروض آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے تو ریاست مقروض ہے؟ ریاست مقروض نہیں عثمان صاحب، میں اس وقت 16-17 لاکھ روپے۔ لیکن کل جو بات کی تھی ہم نے کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک اس میں شک ڈال دو کہ جو پورے پیسے دینا چاہتا ہے وہ پورے دے دے۔ انڈیویجول لوگوں کو کہو، ہاں انڈیویجول کو بھی آپ کا اگر وہ نہیں دینا چاہتا پورا وہ دے، آپ اس کو بتا دو کو جو بندہ سوچ کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں، آپ روز حشر آپ کس کا سامنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں کیا کروں گا، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، میں ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ یعنی اور اللہ نے آخرت کا عذاب رکھا ہی نہیں ہوا ایسی چیزوں کے لیے، دنیا میں دکھا دیا اور ذلیل نہیں ہو رہا ہم، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو ہم نے شدید عذاب ہوگا۔ دنیا میں کہیں اللہ نے عذاب آخرت میں رکھا ہی نہیں اس چیز کا۔ وہ بھائی اگر 15 بندے حج پہ جاتے ہیں استطاعت والے اور باقی نہیں جاتے تو مجھے یہ بتاؤ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر ایک مولوی 3000 کی تنخواہ لیتا ہے، میرے والد پوری زندگی حج کی تمنا میں تڑپتے رہے، میں ان کی اولاد تھا، میں نے کہا میں حج کراتا ہوں، ہمارا بیٹے اولاد تھے، انہوں نے کہا تھا تم میری استطاعت میں نہیں آتے ہو، اللہ نے مجھے استطاعت نہیں دی۔ اچھا، ہم نے کہا تھا ہم خدمت کر، اس نے کہا نہیں میرے والد نے مجھے نہیں حج کیا زندگی بھر۔ اور میں پہلی بار آج دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جب والد فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں سچی بات بتاؤں، چوتھے دن میں نے خواب میں دیکھا سفید کپڑے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی کہاں سے؟ کہنا میں حج نہیں سی کیتا تو میں حج کر کے
کیا بات. کون سا گناہ لگتا ہے اگر آج تماشا بنا دیا؟ میرا خیال ہے یہی اچھی تجویز ہے کہ جو دینا چاہتا ہے پیسے وہ پورے دے دے, ایک شک دے دے. اور دوسری ایک اور چیز ہے, ایک اور یہ کلیئر کرے دنیا کے اندر. دیکھیں عثمان صاحب, ایک ہوتا ہے جنرل پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں, مطلب میں نے پروویڈنٹ فنڈ نہیں لیا آج تک, لاکھوں روپے بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر سود کی ملاوٹ تھی. میرا مسئلہ ہے, میری انڈیویجول. کچھ لوگوں کو کہا کہ گورنمنٹ دیتی ہے تو لے لو, فتویٰ دیا ہوا ہے, مفتی جانے, اللہ جانے, وہ لوگ جانے, جو ہے گناہ ثواب برطرف. ایک ہوتا ہے آپ کا پیسہ اصل در, ایک ہوتا ہے آپ نے بینک میں پیسہ رکھ کے سود کمایا ہوا, وہ تو خالصتاً غلاظت ہے نا. آپ نے اس سود سے دے رہے ہیں کہ نہیں دے, یہ مفتی عبد الشکور صاحب وضاحت کریں تاکہ لاکھوں لوگوں کا حج تو خراب نہ ہو. یعنی آپ ایسا کرتے ہیں عثمان صاحب کہ آپ پیسہ رکھتے ہیں 5 لاکھ روپیہ, اس کو آہستہ آہستہ وہ 5 لاکھ وہیں رہتا ہے, اس سے آپ کو 5 لاکھ آمدنی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ 5 لاکھ تو ادھر ہو گیا, میں سود والے سے حج کرنے چلے جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں جائز ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. اور جب یہ 2019 میں ہو رہا تھا تم سارے کھڑے ہو رہے تھے کہ سبسڈی نہیں ہوتی, سبسڈی حرام ہے, تو سبسڈی حرام ہے ہر چیز. اور میں نے آج بھی آپ ٹویٹر پہ بھی لوگوں سے کہا تھا, ایک دارالعلوم سے فتویٰ دے کے دکھاؤ جو یہ کہے کہ انڈیویجول کو سبسڈی دینا حلال ہے, استطاعت پیدا کرنا نہیں. یہ تو علماء کو آگے آنا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کو آنا چاہیے, میدان میں آنا چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, کہہ دیں ٹور پہ جاؤ, حج پہ مت جاؤ. سامنے آنا چاہیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. چلیں ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جو ہے گناہ ثواب برطرف. ایک ہوتا ہے آپ کا پیسہ اصل در, ایک ہوتا ہے آپ نے بینک میں پیسہ رکھ کے سود کمایا ہوا, وہ تو خالصتاً غلاظت ہے نا. آپ نے اس سود سے دے رہے ہیں کہ نہیں دے, یہ مفتی عبد الشکور صاحب وضاحت کریں تاکہ لاکھوں لوگوں کا حج تو خراب نہ ہو. یعنی آپ ایسا کرتے ہیں عثمان صاحب کہ آپ پیسہ رکھتے ہیں 5 لاکھ روپیہ, اس کو آہستہ آہستہ وہ 5 لاکھ وہیں رہتا ہے, اس سے آپ کو 5 لاکھ آمدنی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ 5 لاکھ تو ادھر ہو گیا, میں سود والے سے حج کرنے چلے جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں جائز ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. اور جب یہ 2019 میں ہو رہا تھا تم سارے کھڑے ہو رہے تھے کہ سبسڈی نہیں ہوتی, سبسڈی حرام ہے, تو سبسڈی حرام ہے ہر چیز. اور میں نے آج بھی آپ ٹویٹر پہ بھی لوگوں سے کہا تھا, ایک دارالعلوم سے فتویٰ دے کے دکھاؤ جو یہ کہے کہ انڈیویجول کو سبسڈی دینا حلال ہے, استطاعت پیدا کرنا نہیں. یہ تو علماء کو آگے آنا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کو آنا چاہیے, میدان میں آنا چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, کہہ دیں ٹور پہ جاؤ, حج پہ مت جاؤ. سامنے آنا چاہیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. چلیں ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.